جو کم از کم میں سمجھا ہوں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. ہلانے سے مراد ہے کہ یہ قربانی جو ہے یہ خدا کے لیے زندہ ہے. تو لکھا ہے کہ جب وہ فصل کاٹو پھولا ہلایا جائے خدا کے قائم خدا کی حضوری میں اس کو زندہ قربانی کے طور پر پیش کرے. تو اس کے بعد 50 دن گننا اور جب 50 دن گنے تو پھر تم ایک عید منانا. یہ فصل کاٹنے کی عید یہودیوں میں تھی. کیا عید تھی یہ؟ فصل کاٹنے کی عید. اور پینتیکوست ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب اس بائبل کا ترجمہ پہلی بار کیا گیا یونانی زبان میں. یہ بائبل کس زبان میں لکھی گئی تھی آپ کو معلوم ہے؟ شروع میں موسیٰ نے کیسے لکھا تھا؟ کس زبان میں؟ یہ نہیں پتا نہیں کس طرح کے ہم مسیحی ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی، سنتے ضرور ہیں. وہ مردہ جیسے مردے جو کانوں میں کچھ بولو نا اسے کچھ یاد نہیں. اس طرح سے ہم عبادتوں میں ساری زندگی عبادت کرتے رہتے ہیں، باہر جا کے بھول جاتے ہیں، جو سنا ہوتا تھا بھول جاتے ہیں. یہ سمجھنا چاہیے کہ چڑیاں چگ کے لے گئی وہ کھیت جو بیج بویا گیا راہ کے کنارے. رکڑ زمین ہے ہماری، بنجر قدیم ہے، اس کے اوپر جو بھی بیج ڈالو بس وہ چڑیاں اٹھا کے لے جاتی ہیں. پتہ نہیں یہ چڑیاں کون سی بدروہیں ہیں یا کون سی سوچیں ہیں، یہ آپ کی تعبیر کر لیں. جس کسی کے پاس یہ چڑیاں ہیں ان کا بیج وہ آلنے بنا کے بچے پالنے رہتی ہیں ہمارے گھروں میں. تو لوگوں کو کچھ یاد نہیں رہتا. میں ایک چھوٹی سی بات پوچھی کہ موسیٰ نے کس زبان میں یہ بائبل لکھی تھی شروع میں، تو بعضوں کو پتہ ہی نہیں ہے. عبرانی زبان میں. کس زبان میں؟ تو اس کا ترجمہ کیا گیا تھا. پھر ایک وقت میں یہ یونان کا بادشاہ تھا، طالمی اس کا نام تھا، مصر پر حکومت کر رہا تھا. تو جب انہوں نے ترجمہ کیا اس کے لیے 70 علماء نے مصر میں بیٹھ کر، جسے آپ افتادی ترجمہ کہتے ہیں، افتادی ترجمہ سب کو ایجنٹ بولتے ہیں، یونانی زبان کا ترجمہ. تو اس میں اس 50ویں دن کو پینٹاٹاک یعنی پینتیکوست لفظ استعمال کی. اس کا مطلب ہے 50واں دن. پینتیکوست یعنی 50واں دن. سمجھ گیا جی؟ لوگوں کو پینتیکوست کے معنی نہیں آتے. یہ 50واں دن کٹائی کا، جب عید مناتے تھے وہ 50 دن گنتے اور وہ اس کی عید مناتے تھے اور خدا کے حضور میں لے کر آتے تھے. تو یہ بڑی خوشی کی عید تھی. لوگ اناج لے کر خدا کی حضوری میں جاتے تھے، اناج کی خوشی مناتے تھے. یہ ملک فلسطین جہاں واقع ہے اور یہاں جب ہمارا یہ پاکستان واقع ہے، جغرافی اعتبار سے ایک ہی خط پر، خط استوا کے اوپر وہ بھی ملک ہے اور ہمارا بھی ملک ہے. ایک خط سرطان ہے اوپر، ایک خط جدی ہے اور درمیان میں خط استوا کہلاتا ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر اسکولوں میں آپ نے کچھ پڑھا تھا یا نہیں بھی پڑھا تھا تو آپ مجھ سے پڑھ لیں کہ ایک گلوب بنا ہوتا ہے نا گول تھا، اس کے اوپر لائن لگی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک قطبین کے اوپر ایک اوپر ہے خط سرطان اور نیچے خط جدی اور وہ ایک خط استوا ہے. ایک جیسا موسم ہے. اب جیسے ہمارا آیا ہے نا یہ عید پینتیکوست، ادھر بھی وہ فصل کٹائی، فلسطین میں بھی فصل کٹائی ہو رہی ہے، کینان میں بھی، اور ہمارے بھی یعنی فصل کی کٹائی کا یہ موسم تقریباً کٹ چکی ہے جی. عید مناتے ہیں. ہمارے ملک کا یہ شروع کا رواج تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے. میں بھی تقریباً
ایک صدی سے تھوڑا پوری تو نہیں ہوئی، 90 سال گزار چکا ہوں، تقریباً ایک صدی کو پہنچ گیا ہوں۔ جب چھوٹے چھوٹے تھے تو اپریل کا مہینہ آتا تھا اور ہمیں بڑی انتظار ہوتی تھی جی کہ بساکھی ہونے والی ہے۔ ایک مہینہ بساکھی اب بھی ہے، انڈیا میں مناتے ہوں گے، پاکستان میں تو صرف دن ہی ہے یہاں پاکستان میں، لیکن جب وہ اپریل اس طرح سے آتا تھا، بساکھی کے دن آتے تھے، تو اچانک ایک رات ڈھول بجنے شروع ہو جاتے، دن اور رات ڈھول بجتے ہیں، اور پھر 13 تاریخ مقرر ہوتی تھی اپریل کی، بساکھی کا دن ہوتا تھا۔ دیہاتوں اور شہروں میں زمیندار لوگ ناچتے تھے، ڈھول بجاتے تھے اور بازار لگ جاتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، جیسے جیسے ان کا طریقہ تھا۔ میں نے بساکھی کے دنوں میں چمچم بیچی ہوئی ہے۔ چھوٹا بچہ تھا، وہ کیا ہوتی ہے جی، وہ گود کتیرا، اس گود کتیرے کو رات کو بھگو کے وہ پھول جاتا ہے نا، تو ایک رات میں گود کتیرا کے اس کے اوپر رنگ ڈال کے میٹھا ڈال کے تو رکھ، ہمارے بھی لگتا تھا، دائرہ تھا ایک، وہاں پر بساکھی لگتی تھی، مٹھائی کی دکانیاں، پھر وہ پکوڑے نکلتے تھے، پھر وہ جلیبیاں نکلتی تھی، اور پھر ہم بھی چمچم میں بھی لگا کے بیٹھ جایا کرتا تھا، لوگ آتے تھے پیسے دے کے خریدتے کھاتے، ہم خوشی مناتے تھے، ڈھول بجتے تھے، ٹولیاں کی ٹولیاں آتی تھی، ڈھول بجتے جاتے تھے، اور سکھ اور عیسائی اور مسلمان سارے ہندو سب ناچا کرتے تھے۔ کیوں؟ فصل آئی، فصل آئی ہے، فصل کی عید ہے، بچہ بچہ انوالو ہے، ہر ایک کے چہرے پر رونق ہے، اعلیٰ کھانا کھاتے ہیں، پوری دنیا فصل کی کٹائی کے اوپر چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک ڈھول بجا کے ناچتے اور کودتے اور خوشیاں مناتے اور عید مناتی ہے پوری دنیا۔ عید پینتیکوس فصل کی کٹائی کا موسم پوری دنیا کے لیے، کوئی بھی نام اس کا لے لیں، بائبل نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ کٹائی کا موسم تھا، اس میں بچے بچے خوشی مناتے ہیں۔ تو یہ اس پینتیکوس کے دن نیا نامے میں آ جائے۔ اچھا پہلے یہ بات میں کروں، تو جب وہ کٹائی کی جاتی تھی تو میں دوبارہ کاج پڑھ دیتا ہوں اس میں سے، بائیسویں آیت ہے، اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو تو اپنے کھیت کو کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے بھی پنجاب میں ایک کونا چھوڑ دیا جاتا تھا، جب لوگ کاٹتے تھے تھوڑا سا حصہ کاٹ چھوڑ دے، پورا نہ کاٹنا، اور نہ اپنے فصل کی گری پڑی بالوں کو جمع کرنا، اسی سٹے سن جانتے تھے سامنے، اور موسم کے کٹائی کے موسم میں اتنی گندم ہر کوئی گھر میں لے آتا تھا۔ کھیت کی پیداوار میں زمیندار بھی غریب یتیم کو لیے کچھ حصہ چھوڑ دیا جاتا تھا ان کے لیے، اور ہر ایک آدمی کے لیے سٹے نیچے سے اٹھا کے ان کو تلیوں میں مل کے پڑوپی دانے بنا کے دکاندار کو ان کے پیسے لے لیتے تھے۔ وہی ہم کرتے تھے، میں کیا کرتا، کٹائی کے موسم کو انجوائے کرتے تھے۔ اب ہمارے لیے عید پینتیکوست آ گیا، اور ہر فرد بشر کے لیے، یا آپ مال کی کتاب میں پڑھ لیں،
बड़ी खूबसूरत बात दर्ज है यहाँ। चौदहवीं आयत है दूसरे बाब की, एमाल की किताब। लेकिन पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद कर लोगों से कहने लगा, यहूदियों, यरूशलेम के सब रहने वालों, ये बात जान लो और कान लगा कर मेरी बातें सुनो कि जैसा समझते हो ये नशा में नहीं, बल्कि अभी तो पहली दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी ने कही की मार्फत कही गई है। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां नबूवत करें, तुम्हारे जवान रोया, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। ये ऐसी कटाई की ईद है, मैं पेंतीकोस्त को कटाई की ईद ही कहूंगा। हर किसी के ऊपर ये बरकत है। जैसे वो फसल गंदम काटी जाती थी, जिम्मेदार घर में ले जा रहा है, उस खेत में से यतीम भी ले जा रहा है, उस खेत में से बेवा भी ले जा रही है, उस खेत में बालें चुनने वाले छोटे छोटे बच्चे भी जो सिट्टे पीछे चुन रहे हैं वो भी थोड़ा थोड़ा ले जा रहे हैं। ये है जी पेंतीकोस्त, बच्चे से लेकर बूढ़े तक के लिए ये आसमान की बरकत है। आप में से किस किस को मिलेगी है ये बरकत? ईद पेंतीकोस्त है। और ये इंसानों की बात नहीं है, ये तो खुदा की बात है। खुदा भी इसमें इन्वॉल्व है, वो भी शामिल है। वो कहता लाओ मेरे हजूर में गिरते पका के लाओ, रोटियां पका के लाओ, खमीरी रोटी लेके आओ। इंसान भी, बच्चा बच्चा, अमीर और गरीब, बल्कि गुलाम भी, लौंडिया और बंदे, गुलाम भी सारे, और खुदा भी। ये ईद पेंतीकोस्त पूरी जहान के लिए है। ईद पेंतीकोस्त के दिन क्या होता है? खाने को मिल जाए, पूरी दुनिया के लिए बरकत है। आप में से किस किस को ये मिला ये बरकत? ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਕਾ ਛੱਡੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਕਾਲ ਹੀ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਹੀ ਨਾ ਉਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ मर जान। मिशनों को तो ये सिखा दिया कि ईद पेंतीकोस्त में शामिल ना हो। ये पेंटीकास्टल नाम भी अपने ऊपर ना लेना। ये कटाई का काम, ये तो कटाई की बात है जी। और देखो यीशु मसीह ने कहा जानता हूं जैसा बाप ने कहा था वो वादा पूरा होगा, और जब तक तुम्हें आने वाला से कुव्वत का लिबास न मिले यरूशलेम में ठहरे रहो। उसने उनको हुक्म दिया। अच्छा, पहले यीशु क्या करता था? 3.5 बरस सबको मुनादी करता रहा, काम सुनाता रहा और मौजे दिखाता रहा, मुर्दा जिंदा होता रहे, अंधों की आंखें खोलती रही, लंगड़े चलने लग गए, हर तरह के बीमार अपाहज सब ठीक हो रहे थे। फिर वो मरकर जिंदा हो गया। फिर भी वो 40 दिन तक उनके साथ रहा, उनके दरमियान में आता जाता रहा। मुझे तो बंद कर दिए क्योंकि वो जिंदा हो गया था। वो बदन में उन सब लोगों को नजर ही नहीं आता था। फिर वो जब उनको उसने जाने लगा 40 दिन के बाद उसने उनको बुला के उनको कहा ठहरो, और फिर वो 10 दिन और ठहरे।
50वां दिन आ गया। पचासवें दिन क्या मुनादी थी? अरे ये तो मैं हूं ना, नादान आदमी। आला से आला मैसेज तैयार करूंगा मैं। अगर समझदार होता तो और तरह की बात होती, पर चूंकि मैं बेसमझ आदमी हूं, एक आला से आला सरमन तैयार किया मैंने जी। बाइबल खोल के नहीं किया, बाइबल तो मैंने आज खोल लिया इस मजमून के ऊपर, वैसे तो रोज ही खोलता हूँ मैं। किसी मजमून के लिए बाइबल नहीं खोलता रहता मजमून तैयार करने के लिए। मजमून तैयार करने जब इतवार से पहले मैं बैठता हूँ ना वहां पर, तो उस वक्त मैं थोड़ी सी चल रहा है तैयार करता हूँ। सो खुदावंद ने हुक्म उसने दिया, आसमान पर वो चला गया 40 दिन के बाद। ये 10 दिन ये शागिर्द क्या कर रहे थे? वास तैयार कर रहे थे, एक दूसरे को सुना रहे थे। कोई सरमन नहीं दिया जा रहा इन 10 दिनों में, कोई सरमन नहीं दिया जा रहा। क्या किया जा रहा है? सिर्फ दुआ। दिन और रात वो दुआ में बैठे रहे। और ये है पेंतिकोस्त की कुव्वत, आसमान से आने बाला से जो कुव्वत है। और मिलता भी क्या है? कुव्वत। आलमे बाला की कुव्वत। आलमे बाला तो आप समझते ही हैं। मैं थोड़ा सा दे देता हूं। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा, छठा, सातवां, 1 लाखवां, 1 करोड़वां आसमान। आसमानों की तो कोई इंतहा ही कोई नहीं। बाज लोग पहला, दूसरा और तीसरा आसमान, आम मसीही बशमूल पादरी साहबान 3 आसमान गिनते हैं। मुसलमान 7 एक और मिलाकर चौथा आसमान कह देता है। 7वां आसमान तो लफ्ज नहीं, मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं कि कहीं बाइबल में 7वां आसमान भी लिखा हो या चौथा भी लिखा हो। वहां तो तीसरा लिखा है, या आलमे बाला। उसमें वो गिनती नहीं आती। जब बाला कह दिया, आलमे बाला, तो फिर उसमें गिनती नहीं आती। अलबत्ता आसमानी बाप, आसमान जहां बाप रहता है, और वो आसमान जिसके बारे में लिखा है कि आसमान पर, यीशु ने खुद फरमाया यूहन्ना के इंजील के 3 बाब में, आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। ये बात बड़ी गहरी है, पर हम सबों को जानना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से जान जाना चाहिए। ना समझ आए तो घुटनों के बल आकर सीखा करो। जिस बात की समझ नहीं आती, कोई पादरी हमें नहीं समझाता, पाखरू आपको सिखाएगा। पाखरू से वास्ता ही लोगों ने नहीं रखा हुआ। लोगों का पाखरू से कोई वास्ता नहीं सीखने सीखने का। ये तो सिर्फ एक कुव्वत है। चलो ना बहुत ही कुव्वत ना सही रिंग मास्टर नहीं बनया तो मामूली जा छोटी जी बॉलों में कुश्ती कर रही थी। जैसे छोटे छोटे बच्चे आपस में कुश्ती करते हैं तो उनमें ताकत होती है ना कुछ, इतनी ताकत ना वैसे भी गुजारा करते हैं। लेकिन यह है आलमे बाला की कुव्वत। जमीन की कुव्वतें भी हैं, कशिश शकल है। जमीन की कुव्वत अंदर एक मादा दौड़ रहा है और हर वक्त जमीन हिलती रहती है, थरथराती रहती है। ये जमीन जिसके ऊपर आप बैठे इस वक्त भी वो थरथरा रही है। और आपके गुजरावाला की जमीन की थरथराहट का मरकज यह रावाली में है, गहराइयों के अंदर। जमीन की कुव्वतें भी हैं, जमीनी कुव्वतें हैं, आसमान की कुव्वतें भी हैं, कशिशें हैं। ये सैयारों की जो एक दूसरे को खींचते हैं। कहकशाओं ने, कोई लाखों कहकशाएं हैं जिन्होंने एक दूसरे को अपने साथ बांधा हुआ है। ये कुव्वतें हैं।
نیچے نیچے کی، لیکن ایک عالم والا کی قوت ہے، وہ کیسی ہوگی؟ ہمیں چھوٹا سا زلزلہ، یہ ہوا رات کو تیز آتی ہے نا ہوا، اور پھر کیا درخت اکھاڑ کے لے جاتی ہے، بڑی بڑی بلڈنگ اٹھ جاتی ہے، ہوا، یہ بھی تو ایک قوت ہے۔ لیکن عالم والا کی قوت کیا ہے؟ بنتا ہے نا ہمارا رکوع بھیا، عالم والا کی قوت کو چھوا آپ نے؟ اگر قوت دیکھنا چاہتے تھے سوچتے کہ دو سراخ ہے، اس میں انگلی ڈالو ذرا، ابھی اٹھ کے ڈالو نا، پتہ چل جائے قوت کیا چیز ہوتی ہے، پٹھا کر کے رکھ دی۔ عالم والا کی قوت، اس کو کبھی چھوا؟ بات سننا، کلام پڑھنا، قوت نہیں لینی، عالم بننا، عالم والا دی قوت وہ نہیں لینی۔ وہ 10 دن تک دعا ہی کرتے رہے، کیونکہ یسوع نے کہا تھا تمہیں ملنے والا ہے کیا؟ عالم والا سے قوت کا لباس۔ کیسے ہیں ہم مسیحی؟ عالم والا کی قوت کا پتہ ہی نہیں، میری قوت کو سمجھا آپ نے کیا ہے؟ دو نوجوان کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک بڑا زور سے کام کر رہا ہے، دوسرا ہولا ہولا ماڑا ماڑا سا ہے، دونوں جوان، ایک میں قوت زیادہ ہے، ایک میں قوت کم ہے۔ کام تو وہ بھی کر رہا ہے، چھوٹی تھوڑی قوت والا بھی کام کر رہا ہے، گزارا چل رہا ہے۔ گزارے والے لوگ ہو یا کچھ کر کے دکھانے والے، جن کے پاس عالم والا کی قوت کیا ہے؟ عالم والا کی قوت ہے جن کے پاس۔ سو یسوع نے کہا کہ عالم والا سے قوت، ہوش میں آؤ۔ آج کے دل کے ساتھ خدا کی خاص انوالومنٹ ہے، خاص لگاؤ ہے۔ اس روز پاک نازل ہوا تھا، یہ نہیں کہ نہیں وہ جو ٹھہر گیا، یہاں بڑا رولا گولا ہے، لوگ سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک شخص گاتا ہے، روا روا، دوسرا پرنسپل سنگری کا لکھتا ہے، نکال دو یہ گیت گیتوں کی کتاب میں سے، کیونکہ وہ تو آ چکا ہوا، سمجھ نہیں آنا کیا ہے، آ گیا ہے یا نہیں آیا۔ پینٹیکاسٹل کہتا ہے روا، یو پی والا کہتا ہے رو تو آ گیا ہوا، اب اس کے مانگنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہ اپنے آپ ہی مل جاتا ہے۔ ارے اس کا کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ اس طرح کے ایک مثال سے میں اس بات کو سمجھاتا ہوں، جیسے یسوع مسیح نے کفارہ دیا، اور کفارہ کے بعد ہمارے گناہ مٹ گئے۔ یسوع جہاں گناہ اٹھا کے لے گیا سارے جہان کا، یہی کہتے ہیں نا بھائی، سارے جہان کا گناہ اٹھا کے لے گیا۔ اب لوگ دلوں کے اوپر سروں کے اوپر بوجھ میں یہ کیا لیے خدا کی حضوری میں آتے ہیں، اے خدا میں گناہوں کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا تھا، حالانکہ وہ اٹھا کر لے گیا۔ پادری منادی کہتا ہے یسوع گناہ کے اٹھا کر لے گیا، بائبل پڑھتا ہے تو گناہ اٹھا کے لے گیا، دعا کرتا تو کہتا میں گناہ کے نیچے دبا ہوا۔ سمجھ ہی کوئی نہیں آتا، اس کو پتہ ہی نہیں سچائی کیا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے عدالتی کاروائی کے بعد خدا باپ نے عدالتی کاروائی کر کے ہماری جگہ پہ یسوع کو مجرم ٹھہرا کے ہمارے سارے گناہ اس کے اوپر لاد کے اس کو قربان کر کے ہمارے اوپر سے گناہوں کو ہٹا دیا۔ یہ ہر انسان کے لیے کفارہ ٹھہر گیا، نہ صرف ہمارا ہی بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کو اپنے اوپر نہیں لینا،
قانونی اعتبار سے دنیا کا کفارہ ہو گیا ہے، پر ایمان نہیں لاتے۔ اس فیصلے کو دنیا مانتی نہیں، مسلمان نہیں مانتا، عیسائی نہیں مانتے، ہندو سکھ نہیں مانتا کفارے کو، کتنے نہیں مانتے ہیں اس کفارے کو، ہو چکا ہے پر وہ مانتے نہیں، پھر انہیں ایمان لانا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے پاک روح عید پینتیکوس کے دن ہر فرد بشر کے لیے نازل ہو چکا ہے، قانونی اعتبار سے لیگلی یہ ٹھہر گیا ہے۔ پہلے نبیوں کے اوپر، منصوبوں کے اوپر اور چند لوگوں کے اوپر پاک روح نازل ہوتا تھا، اب ہر فرد بشر کے اوپر یہ مقرر ہو گیا، قانون و آئین بن گیا ہے۔ روح القدس کا بپتسمہ ایک آئین بن چکا ہے، سب انسانوں کے لیے اس زمین کے اوپر آ چکا ہے۔ اس لیے جو کہتا ہے اس کو گیتوں میں گایا ہی نہ کرو کروا، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے کہ مانگو گے نہیں تو پھر کس طرح سے ملے گا؟ پھر اس کے لیے تیار ہو کے آ کے لینا تو پڑتا ہے۔ جیسے کھانا ہر آدمی کے لیے تیار پڑا ہے، یہ تو سب کے لیے تیار ہے، لیکن اٹھ کے جا کے لینا پڑے گا نا، کھانا پڑے گا نا۔ شادی میں جا کے ٹیبل کے اوپر جاؤ گے بلکہ لڑ کے لو گے، چمچہ مینو دے اور پہلا موٹیاں مارا تو مارے، یہ چمچے کے اوپر جھگڑا ہو جاتا ہے، چمچہ بعض ہاتھوں سے ہی ہو جاتا ہے۔ سب کچھ ہو چکا ہے، پاک روح نازل ہو چکا ہے، لیکن اب جا کے اس کو اپنے اندر لے لینا یہ بھی تو ضروری ہے۔ سو خدا نے عید پینتیکوس کے دن ہر انسان کے لیے، آپ سبوں کے لیے نازل ہو چکا ہے۔ اگر گھر میں بیٹھے ہو گئے تو وہیں آپ کو مل جائے گا۔ آپ سائیکل چلاتے ہیں، موٹر سائیکل کے اوپر جا رہے ہو گے تو موٹر سائیکل کے چلتے چلتے ہی آپ کو پاک روح کا بپتسمہ ہو جائے گا۔ آپ سو جائیں گے، بستر پر چلے جائیں گے، ہو جائے گا، گھٹنوں کے بل ہو جائیں، یا ایسے ہی ہنستے کھیلتے ہی آپ کو پاک روح کا بپتسمہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ نازل ہو چکا ہے۔ لیکن اس کو ایمان سے اپنے اندر قبول کرنا یہ تو میرا بھی فرض ہے اور آپ کا بھی ہے، اس لیے یہ کہنا تو پڑے گا، روحا روحا۔ آرتھر صاحب کہتے تھے کٹ دے جو زبور کی کتاب دے جو گیٹی، میں نے نام بھی لے دیا۔ نہیں سمجھ لوگوں کو آئی، ساری دنیا کے لیے نازل ہو چکا ہے، لیکن فردن اس کو اپنے دل کے اندر قبول کرنا ہے۔ تو اس کو کیسے لیا جاتا ہے؟ یہ میں ایک بڑی پتہ کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ بیٹھے بیٹھے ہی میری باتیں سنتے سنتے ہی اپنے دل میں ایک اعتماد پیدا، ایمان پیدا کرتے ہوئے بھی ابھی اس کو حاصل کر لیں گے۔ میں یہ آیتیں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، لیکن تیاری تو ہے نا۔ 7 بجے کھانے کا وقت ہے جی، ڈنر ہے جی، وہ کیا ہوتا ہے میرج کے ڈنر کو کیا ڈنر ہی ہے میرج کا۔ شام کو گھر والوں نے کہا جی شام کو 7 بجے، کئی سال میں اٹھ کر تیاری شروع کر، وہ 8 بجے جاتے، تو انہوں نے گھنٹہ ضائع کیا نا۔ بعضوں نے وہ پہلے ہی چلے گئے اور وقت کے اوپر، بعض وقت پر لے لیتے ہیں، اور ہمارے جیسے لوگ اس طرح سے لیٹ ذرا شروع ہو گیا، تاہم پھر بھی جانا پڑے گا، لینا پڑے گا۔ یہ میں آپ کو غلطیوں کے خط میں سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں ابھی، اور اسی وقت تیسرا باب ہے۔ آئے نادان غلطیوں کس نے تو پر افسوس کر لیا، تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے جیسے سلیپر دکھایا گیا تھا۔ میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے روح کو اعمال سے، کیا تم نے شریعت کے اعمال سے، میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا۔ یہ بات سمجھے نا، پہلے اتنا سا جملہ ایسے تو نہ گزر جائے، پہلے اس کو سمجھ لیں، ایمان سے پانا۔
روح کو ایمان سے پانا. یہ تو کوئی پاگل کا کام ہے. افسون جدت ہویا ہے جنہوں کا بدرو چڑھی ہے جدت ہے جنہوں عقل یہ نہیں بند ہو گئی. پاک روح ایمان دے نال پان دی کوشش کر رہا. میں کہنا چاہتا ہوں پاک روح ملے. میں اچھے کام کروں گا, بڑا راس باز بن جاؤں گا, بڑا پاک ہو جاؤں گا, خدا کی مانند ہو جاؤں گا, پھر مجھے پاک ملے گا. یہ بدرو والا ذہن ہے, افسون ہوا ہے اس کے اوپر. میں اپنی طرف سے یہ نہیں کر افسون میں نے یہاں سے پڑھا ہے. میں الزام نہیں دے رہا کسی کے اوپر. یہاں آپ کا صحابی پڑھ تم پر افسون, کس نے تم پر افسون کر لیا؟ توحید پا دیتے کون کا پڑھا دیتا گیا توحید کو پائے گئے نے مشرا والا نے توحید پا گیا. تینوں پاک رو مل سکتا ہو؟ اب پاک رو تو ملتا بڑے بڑے پاک لوگ ہیں, بڑے اچھے بڑے دار لوگ ہیں. وہ تو اس طرح کی تعلیم دنیا دے رہی ہے. اور نہیں, یہ اس طرح سے نہیں. اس لیے میں کہہ رہا کیا تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا؟ دساں حکموں دا بڑا پکا, ساری شریعت دا بڑا پکا, سبت دا بھی بڑا پکا, ہر کام دے بڑا پکا. نہا دھو کے دعا عبادت پرستش کرنے والا. ہاتھ گندے ہاتھاں نال کدی بائبل تو ہاتھ بھی نہیں لانا, پہلا ہاتھ دھونا تے نہانا دھونا تے پھر جا کے یہ شریعت کے اعمال ہے نا. اس طرح سے روح ملتا نا. یہ تو سب کی بات ہے اگر اس طرح سے سوچتے. ایمان سے پایا یا ایمان کے تو ہاں کی کیتا لفظ پیغام ہے. ایمان کا پیغام آپ کو کچھ بتایا جا رہا. ایک پیغام آیا ہے. پیغام یہ ہے کہ روح آ گیا ہے. آپ نے مان لیا کہ آ گیا. تھی تیاری کچھ کر دے اس لائق بنو گے تو ملے گا نا. تھی تے لائق بننے کی کوشش کر دے ہو, قبول کر دے نہیں. میں کہتا ہوں اس سے بیٹھے بیٹھے انہی کرسیوں کے بیٹھے بیٹھے ایک پل میں ایک لمحہ میں آپ پاک روح سے بھر جاتے ہیں. بشرطے کہ ایمان لائیں کہ پاک روح آ گیا ہے, نازل ہو گیا ہے. یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ کی بخشش ہے, یہ آپ کا انعام ہے. یہ سارے بائبل میں لکھے ہوئے لوگ بول رہا ہوں. انعام والا بھی بخشش والا بھی بائبل کے اندر سے میں نے یہ دیے. یہ میری تقریر نہیں ہے, یہ بائبل کی تقریر ہے. بائبل کا پیغام یہ ہے کہ عید پینتیکوست جب آیا تو آسمان سے پہلے باپ نے بنی اسرائیل سے واسطہ رکھا ہے, اور پھر بیٹا آ گیا. آخری زمانہ میں بیٹا آ گیا اور اس نے آپ کے گناہوں کا کفارہ دے دیا. اور آپ اس نے کہا میرا جانا فائدہ مند ہے, میں جاتا ہوں, پھر میں آؤں گا. آ کے تو میں جاؤں گا اور پاک روح کو بھیج دوں گا. اب پاک روح نازل ہو چکا, اس سے چھوڑ دیا ایسے ہی. اب تو کلیسیا آپ کے گھروں میں ہے پاک روح. آپ کے گھر میں, آپ کے کمرے کی چھت میں, سیلنگ میں منڈلا رہا ہے. آپ کے کچن میں, آپ کی لانڈری ہو, وہاں آپ کپڑے دھو رہے ہیں, پاک کو منڈلا رہا ہے آپ کے چاروں طرف. لیکن آپ تو اس کو اپنے اندر لیتے پایا نہیں. لفظ کیا میں نے پڑھا ہے؟ بائبل نہیں آپ کے ہاتھ میں. آپ کو کیا پتا کہ بائبل میں لکھا ہوا کیا؟ جنہاں میرے کو سن لو, ادھا سنیا گیا ادھا نہیں سنیا. ارے یہ کتاب اس لیے لکھی گئی تاکہ اس کو اپنی کتاب بنا لو. کیا تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے جسم کے طور پر پورا کرنا چاہتے ہو؟ اور پھر 14ویں آیت بھی صاف پڑھتے تو پورا بائبل پڑھنے والی بات ہے یہ بات, تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے. غیر قوموں تک یہ برکت. کرنیلس یہودی تھا, مسیحی تھا. کون تھا کرنیلس؟ رومی. غیر قوم.
رہے ہیں انہوں نے یارہ دوستوں ہوئی کیا بات ہے اس کے دوستوں کو بھی پر جن کو کچھ عقل ہے ہم پنجابیوں کی طرح بدھو نہیں تھے وہ ہمارا ملک کا نظام پتہ کس طرح سے چلتا رہا جی پہلے بادشاہی نظام تھا ہم بادشاہوں کے جناب غلام تھے پہلے آزاد تھے نا تو پھر وہ آرین آ گئے ہم آرین کے غلام بن گئے یہ جو ہندو مذہب بن گیا 4 قوموں والا یہ آرین لوگ تھے ان کے غلام بن گئے پھر اس کے بعد اسلام آیا وہ مسلمان بابر آ گیا نا خاندان بابر ہمایوں اکبر یہ وہ جہانگیر وغیرہ پھر ان کی غلامی میں ہم رہے پھر سکھوں کی غلامی میں ہم رہے پھر گورا آ گیا اور اس نے نظام بنا دیے اس نے ہم نظام نوابوں کی اور چودھری نوابوں اور چودھروں کی غلامی میں رہے اور پھر جب یہ جمہوریت آ گئی تو اب پھر ہم ہو گئے کس کے غلام ہو گئے ایم این اے ایم پی ایس کے غلام ہو گئے جی اور چودھری کے غلام ہو پھر مشنیں آ گئی ہماری اور ہم مشنوں کے غلام ہو اور کبھی آزادی دیکھی آپ نے تمہارے خون کے ایک ایک کلیہ میں غلامی ہے ایک ایک سیل میں غلامی ہے غلامی کی پیداوار ہو آزادی کو کیا جانے ہم سمجھ سے خالی ہیں پر اب اگر ہم نے عالم بالا کی قوت کو حاصل کر کے یہ زمین صرف یہ زمین نہیں ساری زمینوں بلکہ پوری کائنات کا وارث ہونا اور پوری کائنات میں حکومت کرنا ہے تو خالی ہاتھ کنگلے کمزور مرے لوگ عالم بالا کی قوت اس سے ملبس ہو جاؤ وہ ہتھیار پہنو وہ لباس پہنو عالم بالا کا لباس اگر آپ نے کچھ کرنا ہے نہیں تو غلامی تو ہم صدیوں سے زندگی گزار رہے ہیں گزارتے چلے جاؤ اگلی اولاد کو بھی غلامی میں دھکیل جاؤ اگر بادشاہوں کی غلامی ہم نے چھوڑ دی تھی ہمارے اوپر اوروں نے حکومت کی پہلے آرین آ گئے انہوں نے حکومت کی پھر مغل آ گئے اس نے ہمارے اوپر حکومت کی پھر گورا آ گیا اس نے ہم پر حکومت کی پھر نواب آ گئے گورے کے مقرر کیے ہوئے تھے وہ سارے لچے لفنگے جن کو انہوں نے نواب بنا دیا اور پھر چودھری آ گئے چودھری نے ہم پر حکومت کی اور اب مشنری آ گئے پادری آ گئے اب پادری ہمارے اوپر مشنیں ہم پر حکومت کر رہی ہماری اپنی ذاتی حیثیت کیا ہے کوئی آزادی ہے پر ہمیں یہ کہا گیا ہے اب کچھ کر کے قوت حاصل کرو کہ نہیں ایمان لاؤ اور یہ لکھا ہے تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اعمال سے نہیں اچھے کاموں سے نہیں شریعت کے وسیلہ سے نہیں ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے ایمان لاؤ اور ایمان کا مطلب کیا ہے ہوگا کا مطلب کیا ہوتا ہے ہوگا کا مطلب امید اور تھا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کبھی تھی یہ بات اب نہیں اور ہے کا کیا مطلب ہوتا ہے ایمان ہے یہ تھا نہیں یہ ہوگا نہیں بلکہ ہے آسمان سے نازل ہو چکا ہے وہ تمہارے اندر ہے مانو 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 نہ کیوں نہیں مانتے اور جوش میں کیوں نہیں آتے خوشی کیوں نہیں مارتے اور ڈھول کیوں نہیں بجتا اور وساکھی آ گئی ہے چوکٹائی آ گئی ہے پھل آ گیا آسمان سے آ گیا زندگی آ گئی بادشاہی آ گئی اختیار مل گیا ہے پاک روح مل گیا ہے اور خدا کی ذات ہمارے اندر آ گئی ہے وہ تمہارے ساتھ ہے وہ تمہارے
ہر جوان کے لیے، بڈھے کے لیے، غلام کے لیے، لونڈی کے لیے، اور بیوی کے لیے، شوہر کے لیے، ماں باپ کے لیے، آپ کے پورے گھرانے کے لیے پاک مناظر ہو چکا ہے۔ موبائل ہی میں دے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ اس روح کو حاصل کرو۔ کوئی اور کام نہیں ہو جب تک معمولی پہلی صبح اٹھتے ہی آپ کا سانس جو آپ کو ہوش میں آئے، آپ سانس لے رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، تو مسا آپ کے اوپر ہونا چاہیے۔ آج اپنی زندگی وقف کر دو۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ آواز چھوٹا کروں گا، لیکن پھر بھی میں نے پورا گھنٹہ لے لیا۔ مجھے اتنا وقت نہیں لینا چاہیے تھا۔ بہرحال آئیں، سر کو جھکائیں اور اپنی کسی کردار، اپنے کسی اچھے پن کے اوپر نظر نہیں کریں، بلکہ صرف ایمان لائیں، خدا نے دیا، خوشی منائیں۔ آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں، اور کچھ وقت ہم اسی خوشی میں آگے بڑھیں گے۔ خوبصورت دعا مانگنے کی کوشش نہیں کرو، خوشی میں آگے بڑھو۔ ایمان لاؤ وہ موجود ہے، موجود ہے، مجھے مل گیا، تیرا شکر ہو، تجھے پاک کو نازل کیا ہے میرے لیے، مجھے بھر دے، مجھے اور بھر دے، مجھے پوری طرح سے پوری قوت سے ملامت کر۔ یہ بچیاں بھی دعا کریں، بچے بھی، بیٹے بیٹیاں، سب بھائی، سب بزرگ، چھوٹے موٹے، کوئی خاموش نہ رہے۔ جو آج تک کبھی کسی نے منہ نہیں کھولا، آج وہ بھی منہ کھولے، لکھا ہے اپنے منہ کو خوب کھول تو میں اسے بھر دوں گا۔ 5 منٹ چھوٹی چھوٹی منٹ کر رہے ہیں۔